قیامت اور میدان حشر، ایک طویل اور دل کو جھنجھوڑ دینے والی کہانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کی تاریکی میں ایک نوجوان اپنی ماں کی گود میں سر رکھے لیٹا تھا۔ اس کی ماں نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی اور وہ اپنی ماں سے کہنے لگا، امی، آپ نے ہمیشہ مجھے اللہ کی عبادت کرنے اور نیکی کے راستے پر چلنے کی نصیحت کی، لیکن کیا واقعی قیامت آئے گی؟ کیا وہ دن واقعی اتنا ہولناک ہوگا؟ ماں نے ایک گہری سانس لی اور بولی، بیٹا، قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ بڑے بڑے پہاڑ روئی کی طرح اڑ جائیں گے، زمین اپنی جگہ ہلنے لگے گی اور سورج انتہائی قریب آ جائے گا۔ ہر شخص خوف اور گھبراہٹ میں ہوگا، لوگ چیخ رہے ہوں گے لیکن ان کی فریاد سننے والا کوئی نہ ہوگا سوائے اللہ کے۔ نوجوان نے حیرت سے پوچھا، امی، پھر کیا ہوگا؟ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بولی، پھر ایک فرشتہ سور پھونکے گا اور پوری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ جو بھی زمین پر ہے وہ ختم ہو جائے گا، سمندر آگ کے گولے بن جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا اور ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا اور سب لوگ زندہ کر دیے جائیں گے۔ سب اپنی قبروں سے نکلیں گے اور برہنہ خالی ہاتھ خوفزدہ میدان حشر کی طرف دوڑیں گے۔ نوجوان کا دل کانپنے لگا۔ اس نے کہا، پھر کیا ہوگا امی؟ ماں نے ایک کپکپاتی آواز میں کہا، پھر اللہ تعالیٰ کا عرش میدان حشر میں قائم ہوگا، سورج اتنا قریب ہوگا کہ لوگ پسینے میں ڈوب جائیں گے، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک اور کسی کا پسینہ ان کے چہروں تک آ جائے گا، لوگ اپنے اعمال کے بوجھ تلے دبے ہوں گے، ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی۔ نوجوان کی آنکھوں میں خوف آ بھرا اور پھر ماں بولی، پھر ہر ایک کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا، کچھ لوگوں کو ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ خوشی سے کہیں گے، یہ لو میرا اعمال نامہ پڑھ لو، میں جانتا تھا کہ میرا حساب ہوگا، لیکن کچھ لوگوں کو ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ افسوس کریں گے، چیخیں گے اور کہیں گے، کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، کاش میں فنا ہو جاتا۔ نوجوان کانپ رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر کہا، امی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہوں گے؟ ماں کی آنکھوں میں ایک چمک آئی اور وہ بولی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت کے لیے تیار ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کریں گے اور اپنی امت کے لیے رحم کی دعا کریں گے، انہیں شفاعت کی اجازت دے گا اور وہ بہت سے گنہگاروں کی مغفرت کروائیں گے۔ نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امی، جنت کیسی ہوگی؟ کیا میں جنت میں جا سکوں گا؟ ماں نے اس کے آنسو صاف کیے اور کہا، بیٹا، جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے حکم پر چلتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ماں باپ کا ادب کرتے ہیں اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ جنت ایسی جگہ ہے جہاں کوئی غم نہیں ہوگا، ہمیشہ کی خوشی ہوگی، وہاں دودھ، شہد اور شراب طہور کی نہریں ہوں گی، وہاں ایسی نعمتیں ہوں گی جو آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے نہیں سنا اور کسی دل میں ان کا خیال تک نہیں آیا۔ نوجوان نے اپنی ماں کے ہاتھ
تھام لیے اور کہا، امی میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آج سے 5 وقت کی نماز ادا کروں گا، نیک بنوں گا اور اپنی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزاروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن میں جنت میں داخل ہونے والوں میں شامل ہوں۔ ماں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور دعا کی، یا اللہ، میرے بیٹے کو اور تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس میں داخل کر ہمیں قیامت کے خوف سے بچا اور ہمیں میدان حشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب فرما۔ یہ سن کر نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ایک روشنی آ گئی۔ اس نے اپنے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ اب وہ ہمیشہ اللہ کی رضا کے راستے پر چلے گا تاکہ قیامت کے دن وہ کامیاب ہو سکے۔